اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہیں کیا ہوا کے یہ میں دیکھتا نہیں، کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنا تو کام چراغ جلانا ہے، روشنی پھیلانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے چراغ سے، ہماری روشنی سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہماری اس روشنی کو کون لائق کرتے ہیں اور انتفاع کے لائق سمجھتے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، ابھی ہم اور آپ ذی الحجہ کے مہینہ سے گزر رہے ہیں، جو بڑے مبارک ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں جو اللہ نے ہمارے آپ کے لیے مقدر کیا ہے۔ اللہ توفیق بھی دے کہ ہم اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے دل و دماغ کو اللہ والا بنائیں اور اللہ کی طرف راغب کریں، اللہ کی طرف مائل کریں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یوم النحر عمل کے اعتبار سے بہت بڑا عمل ہے، عظیم عمل ہے، اس عمل کا کوئی جواب نہیں ہے، لا زوال عمل ہے اور لا جواب عمل ہے۔ اللہ کے ہاں بڑا محبوب اور بڑا مقبول عمل ہے، بڑا اجر والا عمل ہے۔ جو جتنا بڑا عمل ہوتا ہے اسی اعتبار سے ان کے بڑے بڑے آداب بھی ہوتے ہیں اور سنن بھی ہوتے ہیں، تاکہ ان عمل کو اور مزید بابرکت بنایا جائے۔ اگر ان آداب کو ہم اپنا لیتے ہیں، سنن کو اپناتے ہیں، تو ہمارا عمل بابرکت بنے گا اور ثواب کے لائق بنے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے ہم اس کی تیاری شروع کر دیں۔ تیاری میں کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جانور کی خریداری میں تو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی، اچھا جانور خریدنا، فربہ جانور لینا، بخل نہیں ہو پائے، فیاضی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اسی کو آپ اللہ کے ہاں پیش کیجیے، اور وہی محبوب ہے۔
تو جانوروں کی خریداری میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو ہے اچھا سے اچھا خریدیں، البتہ اپنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے، اپنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے۔ آپ کی کیا صلاحیت ہے؟ ہر آدمی اپنی صلاحیت کو جانتا ہے، تو اپنی صلاحیت بھر یہ کوشش ہو کہ ہم جانور اچھا لیں۔ اچھا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت اچھا لے کر کے محلے میں اور کالونی میں، گاؤں میں اس کو گھمائے پھریں، نمائش کریں، دکھلاوا کریں، دوسروں پہ تفاخر اور تکبر کریں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے لیے جانور لیں، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ اگر دیکھ لیا اور اللہ نے اگر قبول کر لیا ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا، وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ اصل تو اللہ کو بھائی سمجھانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو جانوروں کے سلسلے میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ ہاں، یہ بھی ہو کہ آپ دھوکہ نہ کھائیں، چونکہ آج کل جو ہے جو مارکیٹ کا ماحول ہے، دھوکہ دھڑی کا ماحول ہے اور دلالوں کا سسٹم ہے، بڑا جو ہے اس کے اندر دھوکہ ہوتا ہے، تو کوشش آپ کی یہ ہو کہ نہ آپ دھوکہ دیں نہ دھوکہ کھائیں۔ لا یخدع ولا یخدع، اسلام کا حکم ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ تکلیف اٹھائیں اور نہ کسی کو تکلیف دیں۔ تو اس جذبے کے ساتھ آپ مارکیٹ جائیں کہ ہم نہ کسی کو ٹھگیں گے اور نہ ہم ٹھگا کے آئیں گے، بلکہ تجربات کے ساتھ جائیں، جانکاری لے کے جائیں، معلومات فراہم کر کے جائیں، اور معلومات کی روشنی میں یا جو آپ کے ساتھ تجربہ رکھتے ہوں خرید و فروخت کے سلسلے میں، وہ آپ ان کا تعاون لیں، ان کی معیت میں جائیں، تاکہ آپ ٹھکا کے نہ آئیں اور نہ ٹھگ کے آئیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ آپ کا جانور جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی عیبدار نہ ہو، لنگڑا نہیں ہو، لولہا نہیں ہو، کانا نہیں ہو، اندھرا نہیں ہو، چونکہ آپ قربانی کر رہے ہیں نا، آپ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دے رہے ہیں جناب، اس بات کا خیال رکھیے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ آپ جانور کو پیش کر رہے ہیں، تو کم سے کم جانور تو اچھا ہو، کم سے کم ظاہری طور پہ تو بے عیب ہو، اس بات کا تو خیال رکھیے گا جی، تب تو آپ کی قربانی بنے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب رہا تعلق سینگ جو ہے، سینگ کی خاص بات نہیں ہے، سینگ نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر سینگ تھوڑی بہت ٹوٹ جاتی تب بھی کوئی بات نہیں، پوری سینگ بھی اگر نکل جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، مغز نکلنا نہیں چاہیے اور گدی نہیں نکلنا چاہیے، پھر جو ہے وہ جانور قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ظاہری طور پہ اٹھے گا، ہماری تھوڑی بہت لنگ بھی ہے اور زیادہ نمایاں نہیں ہے تب بھی چلے گا، اور دین بہت مشکل نہیں ہے۔ ہاں، بالکل ہی وہ لنگڑا ہے، بالکل ہی وہ اپاہج ہے، پھر تو وہ قبول نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ پورا خیال رکھیں، چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ آپ جانور کو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ جو ہے سامنے ہو۔ ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کا پیسہ بھی صاف ہو، آپ کا مال بھی جو ہے گویا کہ پاکیزہ ہو، آپ کی کمائی بھی اچھی ہو، چونکہ آپ جو ہے قربانی جو کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کن کی جگہ پہ کر رہے ہیں؟ آپ ناجائز مال سے، حرام مال سے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ۔ کم سے کم یہ تو دھیان میں رہنا چاہیے کہ جو قربانی دینے جا رہے ہیں وہ کس کی جگہ پہ، قربانی چلی کہاں سے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور اللہ نے ہمارے لیے جو سہولت دی ہے وہ کس کی وجہ سے دیا ہے، تو یہ تو دھیان دینا پڑے گا۔ تو اسماعیل کی جگہ پہ قربانی دے رہے ہیں، وہ حرام مال سے، حرام پیسے سے، حرام کمائی سے نہیں، پاکیزہ کمائی سے، پاکیزہ مال سے، اچھی کمائی سے وہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے جو قربانی کرنے جا رہے ہیں، آپ جو چھری چلائیں گے، آپ کن کی سنت ادا کریں گے؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کریں گے۔ آپ جو آپ چھری پکڑیں گے تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری پکڑی تھی اور چھرا لے کے کھڑے ہوئے تھے، آپ جو چھرا لے کے کھڑے ہوں گے،
آپ جو چھری چلائیں گے تو ایک گویا کہ یہ بھی تصویر آپ کے سامنے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، گویا کہ چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں چھری تھی، انہوں نے چھرا چلایا تھا اور آپ چھرا چلا رہے ہیں۔ ان کے دل میں ایک ایسا جذبہ تھا، اگر پورا نہ صحیح تو کم سے کم کچھ تو وہ جذبہ اور وہ خلوص اور وہ للہیت، خوف خدا اور خشیت عزتی کچھ تو بھائی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ ابراہیم کی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، ابراہیم کی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، جو آپ مال دے رہے ہیں وہ اسماعیل کی جگہ پہ مال پڑا ہوا ہے۔ اللہ، ان جذبوں کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ دیکھو بھائی، تم قربانی کرتے ہو، ثواب بھی پاتے ہو، ثواب بھی لیتے ہو، کیا اللہ کے ہم پہنچتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے ہاں تو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا پوست پہنچتا ہے، نہ کھر اور کچھ بھی نہیں، گوشت کا، جانور کا کوئی حصہ بھی نہیں پہنچتا ہے۔ پھر اللہ ثواب دیتا ہے؟ ہاں پہنچتا ہے۔ ہاں اللہ کیا وہ تمہارا تقوی، تمہارے دل کا جذبہ، تمہاری نیت، تمہارا خلوص، تمہارا جنون، یہ جو جذبات ہیں، یہ جو تمہاری نیت یہ پہنچتی ہے، تو تقوی کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل یہ عمل کو پیش کریں کہ تاکہ ہم جو ہے اللہ ہمارا یہ عمل کو قبول فرما لے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہی ذبح بھی کرے وہی لے ثواب الٹا۔ آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں بھائی، کسی کا جان لینا، بہرحال جان لینا تو ہی ہے، لیکن چونکہ آپ جو ہے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہو کے کر رہے ہیں، یہی ولولہ، یہی حوصلہ، یہی فیصلہ، یہ مسئلہ، وہ جو حکم دے تو حلال ہے، وہ جو روک دے تو حرام ہے۔ چونکہ ہم ذبح اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ کم سے کم جانور کو تکلیف ہو، زیادہ اس کو اذیت نہ دی جائے، جتنا جائز ہے، جتنا روا ہے، جتنا دے سکتے ہیں، کم سے کم تکلیف ہم جتنا اس کو دے سکتے ہیں اس کی آپ کوشش کریں، چھری آپ تیز کریں، اور اس کا بھی تجربہ ہو کہ کہاں پر چھری چلائی جائے۔ بعض بڑے نا تجربہ کار ہوتے ہیں، ذبح کرنا آتا نہیں ہے، سال میں تو انہوں نے چھری پکڑی ہے، وہ چھری چلانے کے کہیں تو اور کہیں چلا رہے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ چیک ہے اس سے آپ تجربہ لیں، اس سے پہلے آپ معلوم کر لیں، پوچھ لیں ان سے کہ ہم کہاں چھری رکھیں گے، کہاں چھری چلائیں گے اور کہاں پر جو ہے ہم ذبح کریں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جانور کو تکلیف کم ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیں اگر کئی جانور ہوں تو جانور میں بھی کسی طرح کا کچھ نہ کچھ تو ادراک تو ہوتا ہی ہے، حس تو ہوتا ہی ہے، تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ پہ منفی اثر پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسلام بڑی رہنمائی کرتا ہے، یہ اسلام آپ کا بہت حساس مذہب ہے، بہت سینسیٹیو مذہب ہے، ان بہت باتوں کا یہ اسلام خیال رکھتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رہے کہ اگر کئی جانور ہوں تو سب کے سامنے قربانی نہیں کریں، تھوڑا پردہ کر دیں، کپڑا ڈال دیں، چھپا دیں یا ان کو وہاں سے ہٹا دیں، ایک ایک جانور کر کے قربانی کریں۔ ان چیزوں کا پورا خیال رکھیں۔ دیکھیے آپ ذبح کریں گے ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ جو ہے گوشت کو 3 حصوں میں آپ منقسم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ثواب ہے۔ دوست کو، احبہ کو، اقربا کو آپ کھلاتے ہیں ایک حصہ میں، دوسرا حصہ غربا کو، یتامہ کو، مساکین کو کھلاتے ہیں، بہت اچھا۔ تیسرا حصہ آپ کھاتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام کی تعلیم ہی ہے، اسلام اسے درس دیتا ہے، صرف قربانی کے دن نہیں، یہ تو ایک عمل ہے، ایک عمل مسنونہ ہے، ایک طریقہ کار ہے، بلکہ پورا سال اسے ایک پیغام ملتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کا، احبہ کا، اقربا کا اسی طرح خیال رکھیں۔ آپ کے مال میں غریبوں کا حق ہے، آپ کی دعوت میں ان کا بھی حق ہے۔ آپ اور بھی گویا کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہو، یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ عمل مسنونہ کو رائج کیا گیا ہے۔ یہ صرف اسلام نے ایک بس کر لیا، ایک دن میں جو ہے غریبوں کو کھلا دیا ہم فری ہو گئے، نہیں، آپ غریبوں سے فری نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی ذمہ داری آگے بڑھ رہی ہے۔ قربانی کے دن جس طریقے سے ہم نے غریب کا خیال رکھا ہے، دوست احباب کا خیال رکھا ہے، اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ آئندہ دنوں میں بھی ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے، پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، احبہ کا، اصدقاء کا، دوستوں کا، اقربا کا ہم ہر آن ہر لحظہ خیال رکھیں گے۔ گویا کہ اسے ایک طرح کا تعلیم ہے اور ایک طرح کا تمرین
تمرین ہے، گویا کہہ لیجئے کہ یہ پریکٹس پیریڈ ہے۔ بقرعید کے دن ایک طرح کا وہ مشق کرایا جا رہا ہے اور پریکٹس کرائی جا رہی ہے آئندہ دنوں کے لیے بھی، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مان لیجیے کوئی دن کے لیے یا تھوڑا اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی آدمی اگر جو ہے پورا گوشت بھی کھا جاتا ہے، پورا گوشت کھا گیا، کسی کو نہیں دے پایا چونکہ اس کے گھر ہی کے اندر اتنے لوگ تھے کہ گنجائش نہیں تھی، یا پھر بلا کسی عذر کے بھی سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیا، تو قربانی قبول ہو جائے گی۔ ایسا نہیں قربانی کے صحت پہ کوئی اثر پڑے گا، قربانی یا پھر آپ سے نہیں ادا ہوگی، وجوب ساقط نہیں ہوگا، فرضیت بھی ساقط ہوگی، وجوب بھی ساقط ہو جائے گا، قربانی ادا بھی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ جو آپ غریبوں کو کھلاتے، دوستوں کو کھلاتے، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اسلام الدین یسرن، کتنا آسان دن ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ان باتوں کا پورا خیال رکھیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہاں، چمڑا بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہیں، دیکھیے کتنا اللہ نے آپ کے لیے آسان کیا۔ آپ چمڑا بھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں، دباغت دے کے اپنے گھر میں استعمال کیجئے، پاپوش بنائیے، مشکیزہ بنائیے اور دیگر کاموں میں لائیے، لا سکتے ہیں آپ۔ ہاں، چمڑا کا اگر آپ نے دام لگا دیا، چمڑا کو اگر آپ نے بیچ دیا ہے، اس کا پیسہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، پھر وہ غریبوں کا حق ہے۔ تو آپ پورا جانور کو آپ استعمال کر لیتے ہیں جب آپ جناب، تو پھر کم سے کم تقویٰ تو اختیار کر لے آدمی، دل کو تو صحیح کر لے، نیت کو درست کر لے، تاکہ ہم ثواب کے مستحق بنیں۔ وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ البتہ ان جانوروں کا گوشت ان قربانی میں جو کی جاتی ہے، جو نظر والی قربانی ہو، اس میں گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تھوڑا سا وہ بھی میں کہتا چلوں، مالک کچھ دیر کے لیے کہ کوئی یہ نظر کرتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، ٹھیک ہو جائے میں قربانی کروں گا، تو پھر وہ جو ہے گوشت جو ہے آپ کو سارا کا سارا جو ہے غریبوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، پھر کھانا آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے، چونکہ وہ نظر والی قربانی ہوئی۔ اسی طریقے سے مرنے والے نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، جو میرا وصیت والا مال ہے اسی میں سے قربانی کر دینا، وہ بھی آپ کو پورا صدقہ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ جو وقت پہ جانور قربان نہیں کر سکے، وقت ایکسپائر کر گیا، وقت نکل گیا، اور اب جو ہے وہ جانور کیا کریں آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب جو جانور وہ ذبح کریں گے تو اس میں آپ کو گوشت جو ہے سارا کا سارا صدقہ کرنا پڑے گا، جانور کو سب دینا پڑے گا، چونکہ بہت سارے مسائل ہیں، مسائل ضروریاں، سب کا احاطہ کرنا اس کم وقت میں مشکل ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے ان مسائل ضروریہ پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ جو مسائل فی الوقت میرے ذہن میں آئے ہیں میں نے گزار کیا، اللہ تعالی ہم اور آپ کو ان مسائل پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔